BA سیکنڈ ایئر، پیپر سیکنڈ، پوئٹری کی ہم سیکنڈ یونٹ پڑھ رہے ہیں۔ سیکنڈ یونٹ کا دوسرا ہمارا ٹاپک ہے فیض احمد۔ فیض احمد نام فیض تخلص 1911 عیسوی میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے معلمی کا پیشہ اختیار کیا۔ MA انگریزی میں کیا تھا، لیکن اردو، فارسی، عربی میں دستگاہ رکھتے تھے۔ صحافت سے دلچسپی تھی، اس لیے متعدد اخبارات و رسائل کی ادارت کے فرائض بھی انجام دیے۔ اشتراکی ذہن رکھتے تھے اور کمیونسٹ پارٹی کے سرگرم رکن تھے، اس لیے حکومت پاکستان کی نظر میں مشکوک رہے۔ باغیانہ سرگرمیوں کے الزام میں مقدمہ بھی چلا، جو راولپنڈی سازش کیس کے نام سے مشہور ہے۔ برسوں قید و بند کی زندگی گزاری اور بے شمار تکلیفوں کا سامنا کیا۔ 1984 عیسوی میں وفات پائی۔ فیض جب کالج میں زیر تعلیم تھے، اسی وقت سے شعر کہنے لگے تھے۔ کالج میگزین راوی میں متعدد نظمیں شائع ہوئیں، جن میں سے بعض ان کے پہلے مجموعہ کلام نقش فریادی میں شامل ہیں۔ ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاعری سے فیض کی طبیعت کو بے حد مناسبت تھی، لہٰذا نو مشقی کے زمانے میں بھی تمام شعری وسائل سے کام لینا جانتے تھے اور بہت اچھے شعر کہتے تھے۔ اس وقت شاعری کا موضوع مجازی عشق تھا۔ عشق کا سیلاب وقت بیتنے کے ساتھ گزر گیا تو شاعری کا محرک بھی ختم ہو گیا، چنانچہ شعر کہنا ترک کر دیا۔ خاموشی میں ہی کچھ دن گزرے تھے کہ ترقی پسند تحریک کا آغاز ہو گیا۔ مظلوموں کی حمایت کے نعرے میں ایسی کشش تھی کہ فیض پوری طرح اس کے ہم نوا ہو گئے۔ شعر کہنے کے لیے ایک نیا محرک ہاتھ آ گیا۔ فیض نے اپنا غم بھلا کے دنیا کے غم کو گلے لگایا۔ نظم مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ اسی زمانے کی یادگار ہے۔ اس نظم کا ایک شعر ہے: اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ ترقی پسند تحریک خطابیہ شاعری کا مطالبہ کرتی تھی۔ حالات کے تقاضے سے مجبور ہو کر فیض کو ایسی شاعری بھی کرنی پڑی جس میں براہ راست تخاطب تھا، شعریت کم تھی۔ سیاسی لیڈر کے نام، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، ایرانی طلباء کے نام، زرد کتے، ایسی ہی نظمیں ہیں۔ یہ شاعری کم ہے، پروپیگنڈا زیادہ۔ کچھ نظموں میں پیوند کاری ہے، جیسے شیشوں کا مسیحا، رقیب سے، میرے ہمدم میرے دوست۔ لیکن سچا شاعر کیسے اپنی اصلی رنگ کو دبائے رکھ سکتا ہے؟ انہوں نے رمز و ایما یعنی اشارے کنایے کا سہارا لے کر اپنے مخصوص انداز کی شاعری کی۔ ہم لوگ، صبح آزادی، تنہائی اور دریچہ ایسی لافانی نظمیں ہیں جس میں شاعر نے ادبی ڈکٹیٹروں کی پرواہ کیے بغیر اپنے انداز کی شاعری کی ہے اور لازوال تخلیقات پیش کی ہیں۔ غزل میں یہی صورتحال ہے۔ انہوں نے غزل کی مخصوص علامتیں استعمال ضرور کی ہیں، مگر فیض کی غزل میں ان کے الگ معنی ہیں۔ کہتے ہیں محبوب، مگر مراد ہوتا ہے ملک یا قوم۔ کہتے ہیں رقیب، مطلب ہوتا ہے ملک و قوم کا دشمن۔ جب ناصح کا ذکر کرتے ہیں تو اشارہ ہوتا ہے ملک و دشمن عناصر کی طرف جو ہمدردوں کے روپ میں غلط صلاح دیتے ہیں۔ کسی نے ایسی ہی صلاح دی تو فیض نے کہا، ہوئی ہے حضرت ناصح سے گفتگو جس شب، وہ شب ضرور سرے کوئے یار گزری ہے۔ ہوئی ہے حضرت ناصح سے گفتگو جس شب، وہ شب ضرور سرے کوئے یار گزری ہے۔ فیض کے ملک میں اظہار خیال پر پہرے بٹھا دیے۔ اظہار رائے پر پابندی کا ذکر انہوں نے اس طرح اشاروں میں کیا کہ جس ملک میں
اور جس زمانے میں اس طرح کی پابندیاں لگائی جائیں گی یہ شعر لطف دیں گے، گویا یہ زمان و مکان سے ماورا ہو گئے ہیں۔ فیض ایک ایک لفظ کا انتخاب غور و فکر کے بعد کرتے ہیں، شعروں میں تراش خراش کا عمل مسلسل جاری رکھتے ہیں اور تمام شعری وسائل کا سہارا لیتے ہیں۔ ان کے شعروں میں دلکش ترنم پایا جاتا ہے، پیکر تراشی میں انہیں بڑی مہارت حاصل ہے۔ پرلطف تشبیہوں اور استعاروں سے وہ جیتے جاگتے پیکر تراشتے ہیں۔ فیض میر و غالب کے ہم پلہ نہ سہی، مگر وہ ہمارے عہد کے ایک نامور شاعر ہیں۔